السلام علیکم کلاس. کل ہم نے سبق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھائی کی اور مشکل الفاظ کے معنی لکھے. ہم نے سبق میں پڑھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے کسی ایک کو مسلمان کر کے اسلام کو قوت عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرما لی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کہلائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریش کے ہی ایک معزز خاندان بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے. آپ کا شمار پڑھے لکھے افراد میں ہوتا تھا. آپ بڑے بہادر اور رعبدار شخصیت کے مالک تھے. آپ نے نبوت کے 6 سال میں اسلام قبول کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی اور مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخرت کی بہت زیادہ فکر رہتی تھی. فرماتے اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی پوچھ ہوگی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہن سہن بالکل سادہ تھا. کپڑوں میں کئی پیوند لگے ہوتے اور اسی حالت میں غیر ملکی سفیروں سے ملتے. فرماتے ہماری عزت کا سبب اسلام ہے، لباس نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سچ کر دکھایا. آئیے سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے مشقی سوالات حل کرتے ہیں. سوال نمبر 1. سوالات کے جوابات لکھیں. الف. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن 2 آدمیوں میں سے کسی ایک کے مسلمان ہونے کی دعا کی تھی؟ جواب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے کسی ایک کے مسلمان ہونے کی دعا کی تھی. ب. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے قبیلے کے کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریش کے معزز خاندان بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے. ج. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے کس سن میں اسلام قبول کیا؟ جواب. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے 6 سال میں اسلام قبول کیا. د. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں کون کون سے ممالک فتح ہوئے؟ جواب. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایران، عراق، شام، مصر اور دیگر ممالک فتح ہوئے. قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، یہ کس کا فرمان ہے؟ جواب. قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، یہ فرمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے.